اللہ تبارک و تعالی کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک ہو جاؤ اور فرقہ فرقہ نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب تم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے تھے اور اللہ نے تمہیں ایک کر دیا، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے، اس کے احسان اور انعام کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ محترم سامعین اور سامعات، کلمہ طیبہ جہاں ایک رب ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت کا سبق دیتا ہے، کلمہ شہادت جہاں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین اور شرک کی نفی کرتا ہے، وہاں پر یہی کلمہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کا بھی سبق دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ رسی ہے جس کو پکڑ کر ایک ہونے کا حکم ملا ہے۔ جب تمہارا رب ایک ہے تو اس کے ماننے والے ایک ہونے چاہیے، جب رسول ایک ہے تو اس کے ماننے والے ایک ہونے چاہیے، جب قرآن محفوظ ہے اور ایک ہے اور سب مسلمان اس کو مانتے ہیں، جب اس کے اصول ایک ہیں، جب پیچھے سے جڑ ایک ہے، تنا ایک ہے، تو پھر آپ سب کو ایک ہونا چاہیے۔ جب کعبۃ اللہ ایک ہے، سب کی توجہ اس کی طرف ہے، سب کا چہرہ اس طرف ہے، تو وہ تقاضا کرتا ہے کہ مسلمانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے ایک ہونے کے اسباب بہت زیادہ ہیں، ان کے انتشار کے اسباب بہت کم ہیں۔ ان کو روزانہ نماز میں ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کی حرکات کے ساتھ سب کی حرکات ہوتی ہیں، وہ اوپر جائے سب اوپر جاتے ہیں، وہ نیچے جائے سب نیچے جاتے ہیں، ایک کاشن پر سب عمل کرتے ہیں۔ یہ روزانہ کی ریہرسل ہے، کوئی اس سے اختلاف نہیں کر سکتا، جب تک وہ اجازت نہ دے، سلام نہ پھیرے، کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا۔ یہ سب مشق کروائی جاتی ہے کہ امت اسلامیہ ایک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، مکہ میں آپ نے توحید کی دعوت دی۔ توحید کا معنی ایک بن جانا، ایک قرار دینا، توحید واحد سے ہے۔ توحید کا معنی ایک رب ذوالجلال کو ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ جب سب لوگ ایک رب کو مانیں گے تو وہ بھی ایک ہو جائیں گے۔ آتے ہی مدینہ طیبہ میں جو ضروری کام کیے، وہ ایک تو یہ کہ اوس اور خزرج 40 سال سے آپس میں قتل و غارت کرتے تھے، ان کو ایک کر دیا، وہ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر انصار اور مہاجرین کو ایک کر دیا، مہاجروں کے کیمپ نہیں لگائے، ان کو ڈی گریڈ نہیں کیا کہ یہ ملکی ہیں وہ غیر ملکی ہیں، یہ مقامی ہیں وہ مہاجر کیمپ ہے، بلکہ ان کو انصاریوں پر بانٹ دیا۔ وہ ان کو اپنے گھر لے گئے اور جا کر کہتے ہیں یہ آدھا گھر لے لو، 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دے دیتا، ایک بیوی لے لو، آدھا باغ لے لو۔ اور حالت یہ تھی کہ اگر انصاری فوت ہوتا، اس کے جہاں وارث اس کے حقیقی بھائی تھے، اگر وہ مسلمان نہیں تو وہ وارث نہیں، مسلمان ہے تو اس کے ساتھ یہ انصاری بھی وارث بنتا تھا، مہاجر بھی وارث بنتا تھا۔ مہاجر فوت ہو جائے تو انصاری اس کا وارث بنتا تھا۔ ایسا بھائی چارہ قائم کیا۔ اللہ اکبر۔ 40 سال کی عداوتیں ختم کی،
اللہ تبارک و تعالی اس کا احسان جتلاتا ہے. فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ساری زمین اس کے پیٹرولیم، یورینیم، سونے چاندی کی کانیں، انسانوں کی قیمتیں، بحریہ، ڈیفنس، نیو یارک، پاکستان، ساری کی ساری زمین پر جو کچھ ہے آپ اس کے مالک بن جاتے، اس کو خرچ کر کے ان کو ایک کرنا چاہتے، آپ نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ کام میں نے مفت میں کر دیا. تو ثابت ہوا مسلمانوں کی یکجانگی، مسلمانوں کا اتحاد، اس کی قیمت ساری کائنات کی کوئی دولت نہیں دے سکتی. یہ اتنی بڑی دولت ہے. ان کو ایک کر دیا، پھر ایک کرنے کے بعد کافروں کے ساتھ معاہدے کر لیے. مدینے کی سطح پر یہودی ہوں یا مشرک ہوں، مسلمان ہوں، جتنے بھی ہیں، اگر مدینہ پر حملہ ہوتا ہے سب مل کر مقابلہ کریں گے، ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کر کے ان کو بھی ساتھ جوڑ دیں. پھر 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر میں جو گاؤں گوٹھیں آتی تھیں ان کو بھی ساتھ معاہدے میں باندھ دیا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مکے والے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمیں اندر کی بھی فکر ہوئی، اپنی صفوں کی بھی فکر ہوئی، اور دشمن نے بھی حملہ کیا تو ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے. دشمن کے حملے کو سروائیو کرنا، اس کا مقابلہ کرنا، ڈیفنس لگانا، دفاع کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اندر سے محفوظ ہوں، اندر سے ہمیں خطرات نہ ہوں. یہ سیاست ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام، یہ بصیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ جنگی ٹیکنیک ہے، حکمت عملی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی. اور آج اگر اپنے حالات پر آپ غور کریں، چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے اور اپنے پتے ہوا دے رہے ہیں. اندر انتشار ہے. کوئی سندھو دیش کی بات کرتا ہے، کوئی پختونخوا کی بات کرتا ہے، کوئی اسلام آباد پر حملے کی اور چڑھائی کی بات کرتا ہے. اندر سے ہم تار تار ہیں. دشمن کے مقابلے اوپر سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، چوڑیاں پہن لو ورنہ نکلو، مقابلہ کرو، فائر کرو. چاروں طرف سے دشمن نے گھیرا ہوا ہے، اندر سے ہم تار تار ہیں اور اوپر سے یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ فائر کرو. بات سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر سب کو ایک کیا. پھر جو کافر تھے ان کے ساتھ معاہدات کیے، اندر سے بے فکر ہو کر اب تیار ہے، دشمن آئے گا تو مقابلہ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ بدر میں آیا، احد میں آیا، احزاب میں آیا، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی. تو عزیز بھائیوں، مسلمانوں کو ایمان کی بنیاد پر اکٹھا کیا گیا ہے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں، اب تو 5 ہیں. ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کی عادات مختلف ہیں، ان کی نسلیں، قبیلے مختلف ہیں. اس ملک کو ایک جان رکھنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہے جو ان کو جمع کرے، کوئی نسل نہیں ہے. علاقے مختلف ہیں، ان کو جمع کرنے والی صرف ایک چیز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے، اس پر سب کو ایک کر دیا گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی کلمے پر حملے ہو رہے ہیں. اسی نظریہ پاکستان کو پسے پشت ڈالنے پر اجتماعی کوششیں ہو رہی ہیں. اور جو اس نظریہ پاکستان کو، کلمہ توحید کو اجاگر کرتا ہے، بھولا ہوا سبق یاد کرواتا ہے، اس کے خلاف اپنے بھی کھڑے ہو رہے ہیں، پرائے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. اس کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کو
وہ کلمہ یاد کرواتا ہے جو ان کی کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور ان کے اتحاد کی بھی ضمانت ہے، ان کی فیڈریشن کو بچانے کی ضمانت ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوا جا رہا ہے۔ اور تو اور ڈاکٹر اقبال اس کی بات کرنے پر بھی دباؤ کا شکار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بھی اتحاد کی بات کرتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی انفرادی طور پر قبائلی حساب سے، جماعتوں کے حساب سے، ملکوں کے حساب سے ہر لیول پر مسلمانوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی رسی کو پکڑ کر ایک ہو جاؤ، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى۔ فرمایا ایک جسم میں کہیں آخری پاؤں کے انگوٹھے پر بھی دانا نکل آتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی، آنکھوں تم کیوں نہیں سوتی، دانا تو بہت دور ہے۔ وہ کہتے ہیں جسم تو ایک ہے نا، نیند نہیں آتی۔ امت اسلامیہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم قرار دیا ہے۔ اس جسم میں ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، جگر گردے بھی ہیں، سارے اعضاء ہیں۔ ان میں سے بعض کی اہمیت زیادہ ہے، بعض کی اہمیت کم ہے۔ دل خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، ہاتھ ایک بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم کسی ایک جسم کے حصے کو کم اہمیت کی وجہ سے کاٹ کر پھینک سکتے؟ امت اسلامیہ، اس کی جماعتیں، اس کے افراد، وہ بھی ایک جسم ہے۔ کسی کوئی کم اہمیت بنا کر کسی کو کاٹا نہیں جا سکتا، اور کوئی اپنی اہمیت زیادہ بتائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، تکبر کرے، یہی انتشار اور افتراء کی وجہ ہے۔ گاڑی چلتی ہے، اس کے انجن کا اپنا مقام ہے، اس کے ٹائروں کا اپنا مقام ہے، مگر کوئی ایک پنکچر ہو جائے تو انجن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ سب کی ضرورت ہے۔ کسی نے دعوت کو پکڑ لیا، کسی نے جہاد کو پکڑ لیا، کسی نے صحابہ کرام کی ناموس اور رسالت کی ناموس کو پکڑ لیا، یہ سارے کام کرنے کے ہیں۔ ہم ان کو یہ تو کہیں کہ جب تم نے ایک چیز کو پکڑی ہے باقی بھی کرنے کی، وہ بھی پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور یہ کہ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے اسلام کو پکڑو، لیکن اس وجہ سے تعصب کرتے ہوئے کسی کو ہیچ نیچ سمجھ کر امت سے کاٹا نہیں جا سکتا۔ اس کی اچھائی کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی کمزوری کی نشاندہی کی جائے، اور نشاندہی کرنے کا طریقہ تکبر والا نہ ہو بلکہ خیر خواہی والا ہو۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ایمان کی بنیاد پر ہم ایک نہیں، ایک رب کی وجہ سے ہم ایک نہیں، ایک رسول کی وجہ سے ہم ایک نہیں۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تعلق کمزور ہے۔ میرا بھائی اس لیے بھائی ہے کہ ہم دونوں کا باپ ایک ہے، میرا مسلمان بھائی اس لیے بھائی ہے کہ دونوں کا رب ایک ہے۔ اگر تو اس کو بھائی نہیں سمجھتا، اس کا مطلب تیرا رب سے تعلق ٹوٹا ہوا، تیرا اپنے رسول سے تعلق کمزور پڑ گیا ہے، اس لیے تو اس کو بھائی نہیں سمجھتا۔ یہ بھائی چارہ، یہ محبت اور الفت، یہ یگانگت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ مسلمان آپس میں محبت کریں تو ان کا رب ان سے محبت کرتا ہے، مسلمان آپس میں نفرت کریں تو اللہ ان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کیا ضرورت ہے، ہماری کیا اوقات ہے، لیکن ہم آپس میں خیر خواہی کریں تو اللہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، ہم آپس میں بد خواہی کریں تو اللہ ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وفا ہے۔
آپ اپنے بھائی کے ساتھ ایسی ہی وفا کرتے ہیں. ایک بھائی کے بچے کی شادی ہے، دوسرا بھائی اس سے ناراض ہے، تیسرے بھائی کو دعوت دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، پہلے اس ناراض کو راضی کر پھر میں آؤں گا. یہ وفا ہے. اور میرا رب فرماتا ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربہ، جو میرے دوست کے ساتھ دشمنی لگاتا ہے میں رب اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں. من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، تم مسلمان کی پردہ پوشی کرو میں تیری پردہ پوشی کروں. یہاں پر میڈیا اس کام پہ لگا ہوا ہے، پتلون اتارنے پہ لگا ہوا ہے، پردہ پوشی نہیں، ہر ایک کو ننگا کرنے پہ لگا ہوا ہے. کہا جو مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا میں رب اس کی پردہ پوشی کروں گا. اللہ اکبر. آج تو اس کو چند لوگوں میں ذلیل کر لے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تو یہ ساری کائنات کے سامنے ذلیل کر دے گا. فرمایا جو کسی بھائی کے عیب کے پیچھے لگتا ہے یفضحہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے ایسے جرم میں جو اس نے چار دیواری میں چھپ کر کیا. اور اگر پردہ پوشی کرے قیامت کا دن ہوگا ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، انسان بھی جن بھی فرشتے بھی وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جانور بھی وہاں جمع ہوں گے. اور ساری کائنات کے سامنے جب اس بندے کے حساب کا وقت آئے گا اللہ فرمائے گا یَضَعُ عَلَيْهِ الْجَبَّارُ كَنَفَهُ، اس کا حساب لینے کے وقت اللہ پردہ تان دے گا، کوئی نہ دیکھے. پھر اس کو اپنے گناہ یاد کروائے گا، بندہ ان کا اعتراف کرے گا. رب ذوالجلال فرمائے گا جا دنیا میں تو پردہ ڈالتا رہا، میں تجھ پہ پردہ ڈالتا رہا، آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے. رب ذوالجلال فرمائے گا جا دنیا میں بھی میں نے تجھ پہ پردہ ڈالا، آج ساری کائنات دیکھ رہی ہے، آج میں تجھے ذلیل بھی نہیں کروں گا اور تجھے معاف بھی کروں گا. جو سلوک مسلمان کے ساتھ کرو گے وہی سلوک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. مسلمان کی بے عزتی کرتے ہو اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل کرے گا. ایک جماعت دوسرے کو برا کہتی ہے، وہ اس کو برا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، اس کو برا کہنے کی ذلیل کرتا ہے، اس کو سزا دیتا ہے، اس کو برا کہنے پر اس کو بھی ذلیل کرتا ہے. اور جب مسلمانوں کو ذلیل کرنا چاہتا ہے پھر ان کے اوپر کافروں کو مسلط کرتا ہے. مت سمجھنا یہ بھی ایک شبہ ہے لوگوں کے دل میں. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. پھر برے لوگ کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے محبت کی وجہ سے مسلط نہیں کرتا، بلکہ اس کو لوگوں کی سزا دینے کے لیے ان کے سر پہ بطور جوتی مسلط کرتا ہے. بچے کو باپ بہت چومتا چاٹتا ہے، بچہ داڑھی پکڑ لے گالی دے وے، باپ اس کو جوتی مارتا ہے. اگر وہ پوچھے کہ مجھ سے زیادہ محبت جوتی سے ہے، نہیں، یہ تو بطور سزا ہے. اللہ کو ان کافروں سے محبت نہیں مگر یہ مسلمانوں کی سزا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، جو سلوک مسلمان کے ساتھ کرو گے وہی سلوک اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کرے گا. مسلمان کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کو کیا. مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ نے اس کی پردہ پوشی. مسلمان کی حاجت رفع کی، فرمایا من فرج مسلم قربۃ من قرب الدنیا، جو مسلمان کی دنیا کی مصیبت رفع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیف رفع کرے گا. صحیح بخاری میں ایک شخص لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا، جب قرضہ واپس کرنے کا وقت آتا وہ کوئی واپس کر دیتا، کوئی ادھر کر لیتا، اس کو مہلت دے دیتا. 2-4 دفعہ مہلت دی، وہ پھر نہیں دے سک رہا، اپنے منشی سے کہتا ہے اس کو معاف ہی کر دو، اب تک نہیں دے سکا تو کب دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کیا کرتا تھا، جا تجھے میں نے معاف. اربوں روپے لوگوں کے پڑے ہوئے بینکوں میں، بڈھا باپ
بچے کو بھی نہیں بتاتا کہ میرا اکاؤنٹ ہے، اور وہ وہاں پر سود کھایا جا رہا ہے ان پر، اور مر جاتا ہے، لوگ اس کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ میں کسی مسلمان کی حاجت رفع کروں، کسی کا تعاون کروں، اس طرف نہیں آتا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، انفرادی طور پر آپس کی محبت بھی بہت عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر پیر اور جمعرات اللہ تعالی ہر مسلمان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، تو مجرم ایسے ہیں جن کے گناہ معاف نہیں کرتا، الا المشرک والمشاہن، جو شرک کرتا ہے اس کو معاف نہیں کرتا، اور جو آپس میں ناراض ہیں ان کو معاف نہیں کرتا۔ فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ یہ دونوں ناراض ہیں، ان کو معاف کرنا ہے نہیں کرنا؟ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، پیر سے جمعرات، جمعرات سے پیر، 3 دن تک ناراض رہنے کی اجازت دی ہے، اگر یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے تو میں بھی ان کو معاف کر دوں گا، اور اگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے تو میں ان کے بڑے بڑے پاپ کیسے معاف کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، تشریف فرما ہے، ساتھی بیٹھے ہوئے، فرمایا ابھی ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ سب حیران، کون ہو سکتا ہے؟ دیکھا تو ایک عام سا مسلمان آ گیا، ایک دن پھر ایسا ہی ہوا، پھر وہی مسلمان آ گیا، ایک دن پھر ایسا ہوا، پھر وہی مسلمان آ گیا۔ ایک ساتھی اس کی ریکی کرنے لگ گیا، اس کے پیچھے پیچھے 3 دن گھومتا رہا، میں معلوم کروں یہ کون سی نیکی کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارت ملی۔ کچھ سمجھ نہیں آئی، پھر اس کے گھر رات رہا کہ میں دیکھتا ہوں رات کے اندھیرے میں کیا نیکی کرتا ہے، کوئی عام مسلمانوں سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کیا۔ آخرکار اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار جنت کی بشارت دی ہے، آخر تو کرتا کیا ہے؟ کہتا ہے بس میں جو کرتا ہوں وہ یہ کہ جب میں رات کو سوتا ہوں سارا دن لوگوں سے ملنا ملانا، کسی کی پھیکی، کسی کی روکھی، کسی کی تو تکار، کوئی دل کو تکلیف دینے والی بات، سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے دل کو صاف کر کے سو۔ اللہ نے اس کو معاف کر، لیکن جس نے کینہ پالا، کینے کو کینہ پروری کی، محفوظ رکھا، جلتا رہا، جلاتا رہا، ہاں کبھی میرے دانت کے نیچے آؤ گا نا میں تمہیں بتاؤں گا میں نے تیرے لیے بڑی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، جل رہا ہے، کوڑ رہا ہے، تکلیف میں ہے، خون جلا رہا ہے اپنا، جب کبھی ملتا ہے گالی دے کر، برا بول کر، انگارہ نکال کر اس کو جلانا شروع کر دیتا ہے، وہ 2-4 گالیوں کا اضافہ کر کے اس کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب جلانا ہی ہے تو ادھر کا جلاؤ ادھر چلا گیا، ادھر کا ادھر آ گیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کو معاف کر کے ختم کر دو۔ نہیں کرو گے، جتنی چاہو توحید اپنا لو، جتنی چاہو نمازیں پڑھ لو، جتنے چاہو مسجدوں مدرسوں کے خرچے اٹھا لو، جہاد کر لو، غزوے کر لو، جتنی چاہو نیکیاں کر لو، جنت کا پروانہ ہاتھ میں لے کر جنت سامنے نظر آ رہی ہوگی، لوگ جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ایک پہاڑی آئے گی، وہاں کی چیک پوسٹ آئے گی، وہاں سارے لوگوں کو چیک کیا جائے گا، جس کے سینے میں مسلمان کے لیے قدورت ہوگی اس کو روک لیا جائے گا اور باقی لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ اس چیک پوسٹ کا نام کنترا بیان فرمایا۔ پھر مجبور ہو کر آپس میں معافیاں تلافیاں کر کے جائیں گے، تو اتنی دیر اس کو سنبھال کر رکھنے کا فائدہ؟ آخر نکال کر ہی گئے نا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، فرمایا ہم ان کے سینوں سے وہ قدورتیں، نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں، کینہ نکالیں گے، پھر جنت میں جانے کی اجازت دیں گے۔ جنت میں کینہ نہیں جا سکتا۔ اگر آج نکال لیتے ہو تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام آج جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔
سونے سے پہلے نکال لیا، آج جنت کی بشارت پا لی، نہیں نکالا آخر کار پھر بھی نکالنا ہی پڑا، فائدہ کیا ہوا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان مومن ایک اللہ، ایک رسول، ایک کعبہ، ایک قرآن والے، وہ آج آپس میں تار تار ہیں، اور اس کے مقابلے میں مشرک، کافر، ہندو، یہودی، عیسائی، وہ اپنے ملکی اور قومی مفاد پر ایک ہو چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی چینج ہے۔ رب کے قرآن کو مانتے ہو نا؟ مانتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ جو لوگ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی تورات سے، اپنی انجیل سے انحراف کیا، ہم نے ان کے دل میں بغض اور عداوت ڈال دی، اور ایسا بغض اور ایسی عداوت ڈالی الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتی۔ قرآن سچا ہے نا؟ قرآن کہتا ہے ہم نے عیسائیوں کے دل میں بغض اور عداوت آپس کی ایسی ڈالی ہے کہ وہ ایک پیج پر نہیں آ سکتے۔ ہاں، کیا خیال ہے؟ میں نے پہلے آپ سے پوچھ لیا تھا، قرآن مانتے ہو نا؟ یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ۔ ہم نے یہودیوں، انہوں نے کہا رب کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں ہم نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی قیامت تک کے لیے۔ کیا یہودی آپس میں لڑتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈال دی جو قیامت تک نہیں نکلے گی۔ اور فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، اے نبی آپ کو دیکھنے میں ایک نظر آتے ہیں مگر ان کے دل تار تار ہیں۔ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، ان کا تو کھانا ہی خراب ہے، وہ نچلے والی نسل کو انسان ہی نہیں مانتے، وہ نیچے والی نسل ہاتھ لگا دے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، کسی کے گھر میں آ جائے تو اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ ان میں تو ایسے طبقات ہیں، ایسی مصیبتیں ہیں، وہ ایک تو ہو ہی نہیں سکتے، مگر آج ہمیں نظر آتا ہے وہ آپس میں بھی مسلمانوں کی دشمنی پر ایک نظر آتے ہیں، اور یہود و نصارہ اور ہندو آپس میں بھی ایک نظر آتے ہیں، جبکہ ان کا دین الگ الگ ہے۔ اور جن کا رب ایک ہے، جن کا رسول ایک ہے، جن کا کلمہ، جن کا کعبہ، جن کا قرآن ایک ہے، ان کی حالت خراب ہے۔ جماعتیں ہیں تو جماعتوں کو کاٹ کاٹ کر کھا رہی، مفاد پر ایک ہوتے ہیں، لوٹنے پر، کرپشن پر ایک ہوتے ہیں، اپنے ملک کے لیے ایک نہیں ہوتے، اپنے مسلمانوں کے مفاد کے لیے ایک نہیں ہوتے۔ امت ایک ہے، جسم ایک ہے، اس کے جسم پر سری نگر میں بلیڈنگ ہو رہی ہے مگر امت کو نیند آ رہی ہے، یہ سوئے ہوئے ہے۔ وہ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں ہماری مدد کرو، اور قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ،
وہ تم سے مدد طلب کرے تو ان کی مدد تم پر لازم ہے. لیکن امت سو رہی ہے. امت کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کے اخبار دیکھو تو کچرے سے بھرے ہوئے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور جتنے صوبے ہیں اتنی بولیاں ہیں. سیاست، ڈیموکریسی کی سیاست تو بنیاد ہی ایک سے زیادہ جماعتوں پر کرتی ہے. جماعت مسلمان ایک ہو تو ڈیموکریسی فارغ ہو جاتی ہے. ان پر کیا اعتراض کریں؟ وہ مسلمان، وہ مومن، وہ قرآن و سنت کے حاملین. دو ہی قیادتیں ہوتی ہیں، یا سیاسی قیادت ہوتی ہے یا دینی قیادت ہوتی ہے. جنہوں نے امت کو ایک کرنا تھا وہ امت کو پھاڑنے پر لگے ہوئے. پوری کائنات سے، حالات سے ناواقف، اپنے اپنے مفادات پر جنگ لڑتے ہیں. دو چڑیاں لڑتی ہیں تو ان کو پکڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے. نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ اخبار ہے، نہ واٹس ایپ ہے، نہ فیس بک ہے، کچھ نہیں ہے. اس زمانے میں دو حکومتیں ہوتی تھیں جن کو لوگ سپر پاور کہتے ہیں، جیسے رشیا اور امریکہ ہمارے زمانے میں. اس زمانے میں ایران اور روم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رجحان روم کی طرف، عیسائیوں کی طرف تھا. اس لیے کہ اللہ کو تو کم از کم مانتے ہیں، ہمارا نہیں تو اپنا نبی تو مانتے ہیں، چلو کسی نہ کسی کتاب کو تو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. مکے والے تو کچھ بھی نہیں مانتے. اور مکے والوں کا رجحان ایران کی طرف تھا، جو آتش پرست تھے، نہ اللہ کو مانے، نہ کسی رسول کو، نہ آخرت کو. عقیدے کی بنیاد پر ایران نے حملہ کیا، روم پر قبضہ کر لیا. مکے والے لڈیاں، خوشیاں، ہمارے لوگ تمہارے لوگوں پر غالب آ گئے، تمہارا کیا لینا دینا ہے؟ لیکن نہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کیا لینا دینا، ہمارے تو وہ بھی دشمن، وہ بھی دشمن، یہ نہیں فرمایا. اللہ اکبر. آپ اندازے کی حساسیت کا اندازہ کریں، اس معاملے کی حساسیت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو ان کی خوشیوں پر، تمہارا کیا لینا دینا. بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے سورہ روم نازل فرمایا. تو قرآن میں سورہ مسلمین نہیں ہے، سورہ روم ہے. فرمایا الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فرمایا رومی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا؟ چند سالوں میں دوبارہ رومی ایرانیوں پر غالب آئیں گے اور اس دن مسلمان خوشیاں منائیں. ذرا غور کرو، کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے. کوئی کبھی تاجر قافلہ گیا تو رپورٹ لے کر آتا ہے، لیکن مکے کے مشرک بھی اتنے باخبر ہیں، مکے کے مسلمان بھی اتنے باخبر ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے غمیاں ہو رہی ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں. اور ان کی اس صورتحال کو میرا رب قبول کرتا ہے، مانتا ہے، اور فرمایا ان قریب چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آئیں گے اور مسلمان اس دن خوشیاں منائیں گے. ایسا ہی ہوا، چند سالوں میں رومی دوبارہ غالب آئے، مسلمانوں نے خوشیاں منائی. اور میرے بھائیوں، جہاں کوئی مواصلات کے ذرائع نہ ہو وہاں بھی لوگ اپنی دنیا کے حالات سے باخبر رہتے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی غمیاں، ان کی وجہ سے ان کی خوشیاں. لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ہم کہاں بستے ہیں؟ مکے کے مشرک بھی اس بات کا خیال کرتے ہیں، ہم کہاں بستے ہیں؟ افغانستان میں روس نے حملہ کیا، 30-40 ملکوں کے نوجوان آ کر لڑے،
اللہ نے اس کو توڑا، مگر ہمارے ڈیلی پروگرام میں کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائے کہ میں اس دن کام پر نہیں گیا تھا، میں نے اس دن دکان بند کر دی تھی۔ پھر دنیا نے کہا مجاہد استعمال ہو گئے ہیں، بھولے لوگ ہیں، اصل کام تو امریکہ نے کیا ہے، اس نے روس کو توڑا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو غصہ آ گیا اس بات پر کہ تم کریڈٹ اس کو دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میدان سجایا کہ چلو ایک اور راؤنڈ کھیل لیتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس نے توڑا۔ پہلوان کہتا ہوں میرا پاؤں پھسل گیا تھا ورنہ میں گرنے والا تھا نہیں، کہتا پھر آ جاؤ، پھر دیکھ لیتے ہیں۔ 61 ملکوں کا اتحاد مقابلے میں آیا، اور آج کی تاریخ تک دنیا کا ایک ملک کہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں مجاہدوں کے، کوئی مسلمان اور کافر ملک کہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، یہ دنیا کا عجوبہ ہے۔ پاکستان ساتھ تھا مگر ظاہری طور پر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، وہ ایک ایک کر کے بھاگے، اور اب امریکہ بھاگنے کی بھیک مانگ رہا ہے مگر اس کو راستہ نہیں مل رہا۔ مذاکرات کی دعوت کون دیتا ہے؟ غالب کبھی نہیں دیتا، اگر دینی ہوتی تو 20 سال پہلے کیوں نہ دی۔ لیکن کیا ہمارے روٹین میں کوئی فرق آیا کہ وہاں مسلمان کٹ رہے ہیں، کھوپڑیاں اڑ رہی ہیں، اور میں روزانہ کام پر جاتا ہوں، تھک کر واپس آ کر سو جاتا ہوں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ ایمان کی محبت ہے؟ یہ ایک جسم ہے؟ کشمیر میں مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، آپ کے گھر میں ایک دن خریداری نہ ہو، دودھ نہ آئے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ان کے 2 مہینے ہونے جا رہے ہیں، 1.5 مہینہ ہو گیا، ان کے دروازے بند ہیں، ان کی دکانوں میں جو سامان تھا اس کو کیڑے کھا گئے، ان کے باغات کے پھل ضائع ہو گئے۔ جو چیز موجود ہے وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا ہمارے کوئی روٹین ورک میں فرق ہے؟ کسی نے کوئی ایک آنسو ان کے لیے رات کے اندھیرے میں بہایا ہو کہ میں بھی امت کا ایک فرد ہوں، میں بھی ایک جسم ہوں، کہ یا اللہ میرا چلو اور کچھ نہیں تو ایک آنسو قبول کر دے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے چلو کم از کم یہ 6 فٹ کا وجود لے کر روڈ پر آ جاؤ، دنیا دیکھے کہ فوج اکیلی نہیں، حکومت اکیلی نہیں ان کے ساتھ ہے، مجھے اس وقت بھی بڑے کام ہوتے ہیں۔ میں اتنا قدر بھی نہیں کر سکتا، میں مسلمان ہوں، میں امت کا فرد ہوں، کیا تعلق ہے میرا امت کے ساتھ؟ یاد رکھو امت اسلامیہ کی قیادت 2 ملک کرتے ہیں، اقتصادی اور دینی اعتبار سے سعودی عرب قیادت کرتا ہے، اور عسکری اور قوت کے اعتبار سے پاکستان امت اسلامیہ کی قیادت کرتا ہے۔ یہ بات آپ کو اگر نہیں معلوم تو سن لو، یہ 2 قیادت کرتے ہیں، لیکن کافر کو اس بات کا بہت دیر سے معلوم ہے، اس نے ان دونوں کا گھیرا کیا ہوا ہے، دونوں کا گھیرا کیا ہوا ہے، دونوں پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش ہے، دونوں کو تینوں طرف سے گھیرا ہوا ہے، پہلے یمن میں، پھر سوریا میں، اور اب عراق کی سرحد پر حملہ ہوا، ان پر انہوں نے جوابی حملہ کیا ہے۔ یہ دائرے پورے ہو رہے ہیں گھیرے کے، اور پاکستان کشمیر میں صورتحال پیدا کی ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے، ہندوستان نے نہیں کی، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے چھیڑ چھاڑ ہو تو ہم چاروں طرف سے جنگ چھیڑ کر پاکستان کے پرانے قبضے چکے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان فائر کھولنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو چاروں طرف دشمن ہے۔ اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی، اپنے گھر کی حالت بھی خراب ہے۔ کیا اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں میں سے کسی ایک نے
روڈ پر آ کر عوام کو لا کر کشمیریوں کے ساتھ خالی زبان کیا، یکجہتی کا اظہار کیا، کچھ نہیں، صرف زبان سے کہہ دو کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں، حکومت نے خود کہا اپنی جماعت کو لے کر آئے، اپنے ملازموں کو لے کر روڈ پر آئے، مگر کیا عوامی پارٹیاں اپنی عوام کو لے کر آئیں؟ جب آپ کے اندر کے حالات یہ ہوں اور آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہو اور آپ کے حمایت کرنے والوں کو الگ سے گھیر لیا گیا ہو، تو ان حالات میں فائر کھولنا فائدے میں نہیں ہوتا۔ مسلط ہو جائے تو جواب دینا مجبوری ہے۔ جیسے آپ میں سے اللہ نہ کرے کوئی 4-5 بدماشوں میں گھرا ہوا ہو اور وہ انتظار میں ہو کہ یہ گالی دے تو کام شروع کریں، اس وقت گالی دے کر یا ایک آدھ کو مار کر 5 سے پٹنا یہ عقل کا کرینہ نہیں ہے۔ اس وقت کسی اچھی حکمت عملی سے ان حالات سے نکلنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور 70 سال سے وہ ملک ہماری حمایت کرتے رہے ہیں اور آج تک ان کی مادی اور مانوی حمایت جاری ہے، لیکن ان ملکوں نے جب پاکستان سے حمایت مانگی کہ یمن میں کے ساتھ ہمارے ساتھ شرارت ہو رہی ہے، آؤ ہماری مدد کرو، تو ہم نے کہا اسمبلی کی قرارداد کے بعد پاس ہونے کے بعد مدد کریں گے۔ گویا کہ جواب تھا۔ جب ہم نے ان کو جواب دیا، انہوں نے پھر، آپ کو یاد ہے کہ امریکہ کے پچھلے حکمران کے ساتھ وہ آیا اور ان کو چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے گئے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم ادھر سے جان چھڑوا کر کے مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائیں، لیکن جب ہماری طرف دیکھا ہم نے جھنڈی کروا دی، ان کو دوبارہ ادھر ہی رابطہ کرنا پڑا۔ تو جب ادھر رابطہ کرنا پڑتا ہے، ان کی مدد ہمیشہ مشروط ہوتی ہے اور بڑی شرطوں کے ساتھ وہ آتے ہیں۔ جتنی بھی آپ کو ایسی قابل اعتراض چیزیں نظر آتی ہیں، یہ اسی کا شاخ ہے۔ ایک طرف سے آپ بے رخی کر کے ان کو ادھر جانے پہ مجبور کرو اور بعد میں کہو ہماری حمایت پہ کھڑے نہیں ہوتے، اور ان کے ہمیشہ کے احسانات کو بلا کر کے ان کے خلاف بولنا شروع کر دو۔ حقیقت یہ ہے افراتفری ہے۔ نہ ملک ملکوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، نہ جماعتیں جماعتوں کی مدد کے لیے کھڑے ہیں، نہ افراد افراد کی مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اپنے ذاتی مفادات کو ختم کر کے اجتماعی مفادات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ہوئے۔ سب کچھ ہے، پیسہ بہت ہے امت اسلامیہ کے پاس، افرادی قوت بہت زیادہ ہے، ایٹم بم بھی ہیں، جہاز بھی بنا لیے ہیں، میزائل سسٹم بھی ہے، اینٹی میزائل سسٹم بھی ہے۔ ایک اگر کمی ہے تو اس امت میں اتحاد و اتفاق کی کمی۔ اگر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو پوری کائنات میں آپ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر چند ٹوٹی جوتی پھٹے پجاموں والے مجاہد 61 ملکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا مطلب میدان میں ہم سے کوئی جیتنے والا نہیں، ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم سے کوئی جیتنے والا نہیں، کمیونیکیشن سسٹم کے ساتھ ہم سے کوئی جیتنے والا نہیں ہے، میڈیا کی دجالی کے ساتھ ہم سے کوئی جیتنے والا نہیں ہے۔ مسلمان ایمان لا الہ الا اللہ خود ایٹم بم ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے ایک جان ہو۔ حکمرانوں پر اعتراض کرنا آسان ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو ہم نے کتنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کیسا ہے ہمارا۔ ہم نے ایک چھوٹی چھوٹی بات پر گالی گلوچ اور مارنے مرنے پر اتر آتے ہیں۔ وہ محبت، مسلمانوں کی آپس کی محبت جو عظیم عبادت تھی، عظیم عبادت تھی،
قیامت کا دن ہوگا، لوگ دھوپ میں ہوں گے، سورج قریب ہوگا، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے پروٹوکول دے گا، اور اللہ یہ نہیں فرمائے گا پہلی صف کے نمازی ادھر آ جاؤ، ہر سال عمرہ کرنے والے آ جاؤ، مسجد اور مدرسے کی کفالت کرنے والے آ جاؤ۔ اللہ یہ نہیں فرمائے گا، بلکہ کیا فرمائے گا؟ این المتحابون بجلالی، میں رب کے جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ یا اللہ ان کو کیا کہے گا؟ فرمایا الیوم اذلہم یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنا سایہ دوں گا کہ میرے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہے۔ 50,000 سال کی زندگی لوگ دھوپ میں ہوں گے اور آپس میں محبت کرنے والے اللہ کے سائے میں۔ ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ چھوٹی سی بات ہوئی مسجد، میں تیری مسجد میں نماز پڑھنے نہیں ہوں، چھوٹی سی بات ہوئی میں تیرے سے بولوں گا نہیں، اپنے انفرادی طور پہ گلے شکوے ختم کر کے محبت اور اتفاق کی فضا بناؤ، اللہ اس کی برکت سے جماعتوں کو بھی ایک کر دے گا، اس کی برکت سے ملکوں کو بھی ایک کر دے گا، اور جب مسلمان ایک ہوں گے تو ساری کائنات میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے عرض کیا سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا